آج PMLN PDM کی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے راولپنڈی ڈویژن سرگودا ڈویژن میں جو ہے وہ احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں۔ الیکشن کے پہلے اگر کوئی یہ دنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے، یہ اپنے لیے سیاسی گڑھا کھودیں گے۔ ڈبل سے بھی زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں۔ مہنگائی جو ہے 12% ہے، 13% میں ناصل قوم ہم غریب ہوئے ہیں، 60% ہمارے اوپر قرضہ پڑا ہے۔ پاکستان کی انتظامی مشین غیر مؤثر ڈس فنکشنل ہو چکی ہے۔ وہ جماعتیں جو آج اکٹھی ہیں، کل PDM میں تھیں، آج وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران کے ساتھ مل کے عدم اعتماد کی تحریک سائن کر چکے ہیں۔ کل حکومت آئی تو اس کا حصہ ہوں گے، ان کو کب نوٹس جاتا ہے، ان کو کب جواب دہی ہوتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو سیاست کر رہی ہے وہ حکومتی ارکان کے بلبوتے پہ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریکی عدم اعتماد پیش، 33 اراکین نے تحریک پیش کرنے کی حمایت کی۔ مسلم لیگ نون میں قیادت کی کوئی جنگ نہیں۔ امریکی ناظم الامور کو بھی پتا ہے کہ نون اور شیعہ دو مسلم لیگ ہیں۔ الیکشن جب آئے گا ایک نئی الائنمنٹ ہوگی، الیکشن سے پہلے تیسری وجود میں آ جائے گی۔ ایک ادارہ بچا تھا ہمارا دفاعی ادارہ، اس کا بھی جو 2 ہفتے سے تماشا بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں محمد مالک۔ کافی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت جو پریشان کن بھی ہے، لیکن گورنمنٹ بڑی چل بیٹھی ہوئی، ریلیکس بیٹھی ہوئی ہے۔ ہڑتالیں مجمع شروع ہو گئے ہیں آج سے۔ آج راولپنڈی میں تھا، PDM نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی ملکگیر احتجاج ہوں گے، ہڑتالیں ہوں گی، 31 کو بڑا جلسہ بھی ان کا ہے۔ لیکن ساتھ ہی الارمنگ چیز یہ ہوگی کہ لاہور میں آج تحریک لبیک پاکستان نے بھی آج چوک یتیم خانے کا علاقہ بلاک کیا ہوا تھا، اور وہ بھی کافی وہاں پہ گڑبڑ رہی، اور وہ بھی اپنا لاہے عمل لا رہے ہیں۔ وہ تو خیر اپنے امیر کی رہائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سعد رضوی صاحب کو چھوڑا جائے، لیکن وہ بھی اس پوری موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ احتجاج شروع ہو رہے ہیں، اور یہ کب شروع ہوئے؟ نظر ہی آ رہا تھا کہ اپوزیشن کو تب حوصلہ ملا جب ان کو یہ لگا کہ گورنمنٹ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کوئی دوریاں پیدا ہو گئیں DGISI کے معاملے پہ۔ وہ مسئلہ ابھی بھی چل رہا ہے، 6 تاریخ کا جو ایشو چل رہا ہے، آج 20 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی بھی اٹس لنگرنگ آن، اور ہر قسم کی باتیں، ہر قسم کی غلط فہمیاں، اسپیکولیشن، سب کچھ چل رہا ہے۔ اب تو پینل بھی آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، وہ بھی میں بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ مسٹرسٹ کی کیا وجہ ہے، اور شاید یہی مسٹرسٹ حوصلہ دے رہا ہے اپوزیشن کو، کیونکہ یہ مہنگائی، گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کی باتیں یہ پہلے بھی چل رہی تھیں۔ کیا ہوا یہ پچھلے 1-2 ہفتوں کے اندر کہ سڈنلی لگتا ہے کہ دنیا بدل گئی، اکنامیکلی حالات اور بھی خراب ہو رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ڈالر آج انٹر بینک میں 173 کراس کر گیا، مارکیٹ میں 175 کا مل بھی نہیں رہا، 175-176 میں۔ 188 پہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز تھے وہ تقریباً 190 پہ جا چکے ہیں آج کے دن، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے گھبرانا نہیں ہے، سب اچھا ہے۔ واقعی انفلیشن انتہا کی ہوئی ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا اس بار PDM جو پہلے 6 اکتوبر کو ہم کہتے تھے فارغ ہے، ختم ہے، دم توڑ چکی ہوئی ہے، آج گورنمنٹ کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ کیا گورنمنٹ ٹرم پوری کرے گی؟ میرا تو خیال کر ہی لے گی، لیکن پہلے یہ تھا کہ جی اگلے بھی 5 سال پکے ہیں، لیکن اس پہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق حبیب صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، حافظ حمداللہ صاحب، فارمر سینیٹر اور اسپوکس پرسن ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الائنس کے۔ ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب نے، یہ بھی فارمر سینیٹر۔ اور میں ذرا آپ لوگوں کی اجازت سے قیوم صاحب سے ذرا ایک بات شروع کر دوں، کیونکہ ایشو اس وقت سب سے سینسٹیو چل رہا ہے، وہ جو ابھی تک مسئلہ حل نہیں کر پا رہے، وہ ہے DGISI کی اپوائنٹمنٹ۔ لیکن میں جنرل صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسٹرسٹ کیا ہوا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس وقت جو پاور سرکلز ہیں ان میں 2-3 باتیں چل رہی ہیں۔ ایک بات چل پڑی ہے جس پہ کاغذات بھی ڈھونڈے گئے، 6-7 تاریخ کو ایک پھیل سی گئی بات کہ شاید گورنمنٹ نے کوئی رولز میں چینجز کر دی ہیں، تو ہر قسم کے ادارے کے لوگ، سویلین اینڈ ناٹ سو سویلین، وہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ کیا کچھ سروس رولز چینج کیے ہیں، کیونکہ 73 کا جو آئین تھا اس کے مطابق جو رولز بنے اس میں پرائم منسٹر کے پاس پاورز گئی ہوئی ہیں اپوائنٹ کرنے کی، لیفٹیننٹ جنرلز کو پروموٹ کرنا اور اپوائنٹ کرنا۔ اطلاع یہ ہے کہ 74 یا 75 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر بھی آیا جس میں یہ والی پاورز ریورس ہو گئیں، مگر وہ آرڈر کسی کو نہیں مل رہا۔ پھر ایک وقت ایک بحث اور بھی چل رہی ہے کہ کیا ISI سویلین انسٹیٹیوشن ہے کہ ملٹری انسٹیٹیوشن ہے،
اس کا جو فارمیشن کی ڈاکیومنٹیشن ہے آپ یقین مانیں وہ سویلین سائڈ کے پاس تو کمپلیٹ نہیں ہے اس وقت. اور کیونکہ اگر تقریباً 7% اس کا بجٹ جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس سے آتا ہے, 40% منسٹری آف فائنانس سے آتا ہے. سو ٹیکنیکلی کیا یہ فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا نہیں ہے؟ فوجیوں کے نزدیک یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ہے, تو اس لیے یہ اس کا ایک کنفیوژن بھی چل رہا ہے. خیر وہ چیز کلیئر ہوگی کہ کوئی سروس رول چینج نہیں ہوئے, لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو مسٹرسٹ ہے وہ اتنا شدید ہے کہ تمام ادارے سویلین اور دوسرے انٹیلیجنس کے, سویلین انٹیلیجنس اور دوسرے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کیا کوئی چینجز تو نہیں آ گئیں. گورنمنٹ انسسٹ کرتی ہے کہ سب اچھا ہے, یقیناً اگر سب اچھا ہوتا تو اب تک سارٹ آؤٹ ہو گیا ہوتا. جنرل صاحب مجھے ایک چیز تو بتائیں, آپ کے نزدیک جو یہ ایشو ابھی تک لٹکا ہوا ہے, آپ تو فوج میں بھی آپ جرنیل ریٹائر ہوئے, آپ نے ایز ملٹری سیکرٹری سرو بھی کیا ہوا ہے, سو آپ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. کیا جو ابھی تک معاملہ ختم نہیں ہو رہا, کیا یہ روٹین اب چیز ہے کہ اب اس میں ابھی بھی کوئی کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کے پروگرام میں غور سے سنتا ہوں, ویری ویل ریسرچڈ ہوتے ہیں اور آپ کی اوپینین بھی بڑی پورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا, اٹ از سو انفارچونیٹ کہ یہ سیلف کریٹڈ وونڈ ہے حکومت کی طرف سے. میں آپ کو یہ ایکچول سچویشن بتاؤں کہ اٹ از ناٹ اونلی لیفٹنٹ جنرل کا پروموشن, میجر تک تو روٹین میں پروموشن آرمی میں ہوتے ہیں, لیکن اس سے بعد جب میجر سے لیفٹنٹ کرنل بنتا ہے اور جب بریگیڈیئر بنتا ہے یا میجر جنرل بنتا ہے, یہ ساری سمریز منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو پرائم منسٹر کے پاس آتی ہیں اور وہ سائن کرتے ہیں. لیکن اس میں وہ ایک کاما بھی چینج اس لیے نہیں کرتے, آلدو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ان کی پار ہے, جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک ان ریٹن کنونشن ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ٹو پریزرو دس انسٹیٹیوشن فرام پولیٹیسائزیشن, کہ جی ہم جو ریکمینڈ کریں گے اس کو پرائم منسٹر ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آنر کریں گے. اگر 3 کا پینل بھی آیا ہے نا, تو میں جب ایم ایس تھا تو میں دیکھتا تھا تو انڈیکیٹڈ ہوتا تھا جی وی ریکمینڈ نمبر 2 ان دی پینل, اور وہ نمبر 2 کو بنایا جاتا تھا بیکاز آرمی کے جو سروسز کے آفیسرز ہیں ان کے کریڈینشلز, کمپیٹنس, سوٹیبلٹی, ڈیپتھ آف نالج, ان کی جو یہ ساری چیزیں سروس ہیڈ کوارٹر کو زیادہ پتہ ہوتی ہیں, اور وہ ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری بندے کو نامینیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک وقت یہ آیا کہ ایک بندے کا نام آتا تھا اور وہ بتایا جاتا تھا, لیکن اس سے پہلے بات ہو جاتی تھی کہ یس ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اور پرائم منسٹر انویریبلی اس کو اوکے وہ کر دیتے تھے. تو ابھی اگر اچھا دوسرا میں نے کل بھی یہ کہا کہ ہمارا آرم فورسز کا انسٹیٹیوشن بڑا سیکرٹ انسٹیٹیوشن ہے, ہم کبھی بھی اس کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالنا چاہتے. پہلے چیف کی ایکسٹینشن کے مسئلے کو ہم باہر لے آئے, ابھی یہ مسئلہ آیا. نمبر 2 ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی چیف پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, وہاں جو بھی بیٹھا ہو ہمیں اس دفتر کے بھی احترام کا ہمیں خیال رکھنا ہے, بیکاز ملک کو چلانے کے لیے آپ کو وہ کرنا ہے. یہ مطلب ہے آئی ڈونٹ نو کہ مسٹرسٹ کہاں آیا, آرمی نے کوئی آپس میں آئی ایم شیور کہ کوئی وربل اوکے لیا ہوگا, اس کے بعد یہ نکالا. ابھی میں سن رہا ہوں کہ جی 3 بندوں کے انٹرویو ہوں گے, مطلب یہ بھی مزہ کا خیز ہے کہ 3 لیفٹنٹ جنرل کے انٹرویو کر کے پرائم منسٹر کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے لیے جو ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اس کے لیے کون سا بندہ زیادہ سوٹیبل ہوگا, کیا ادارہ بتائے گا اس کا پرٹیننٹ. جب آپ ملٹری سیکرٹری تھے اور اس زمانے کے اندر جو فوج کے امور ہوتے تھے, نواز شریف آپ کے پرائم منسٹر تھے, تو اس میں کیا پروٹوکول ہوتا تھا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں میں جب ملٹری سیکرٹری تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. ایکچولی میں ملٹری سیکرٹری آیا معین قریشی صاحب کے ساتھ انٹرم گورنمنٹ میں, تو 3 مہینے گزرے, تو اس کے بعد یہ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو آ گئیں, تو شی واز کائنڈ, انہوں نے, میں تو اپنا میرا ویو تھا کہ یہاں بندہ زیادہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے, ون شوڈ ڈو از سولجرنگ, اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشے. شی واز کائنڈ بٹ دین شی سیڈ کہ نہیں آئی وانٹ ٹو ریٹین یو, تو جی ایچ کیو نے مجھے کہا کہ سنس پرائم منسٹر وانٹس اٹ, تو میں نے 3 سال ان کے ساتھ کنٹینیو کیا, اینڈ دین آئی کیم آؤٹ. پروسیجر یہی ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی کہ ابھی ہم نے نیا آنا ہے, جو سٹنگ ڈی جی آئی صحیح ہے اس کی کیریئر پلاننگ بھی ادارے نے کرنی ہے,
बिकॉज एक अफसर जो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है ये उसका ख्वाब होता है एक सेकंड लेफ्टिनेंट से, और उसके बाद उसने अगर आगे भी जाना है तो उसको पूरा राइट मिलना चाहिए। और जो आप चुन के लगा रहे हैं उनके ऊपर भी तो अभी हमने मतलब दोनों साइडों को अफसरों से भी बड़ी ज़्यादती हुई है, सिटिंग DGI के साथ भी और आने वाले के साथ भी, जब ये हमने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। तो मेरे ख्याल में ये हमेशा ये जब उस वक़्त मैं जब था MS तो मसलन चीफ बनने थे तो 6 नाम आए थे और वही प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने आपस में वो किया और फैसला ये हुआ कि अगर सीनियर मोस्ट प्रोफेशनली मोस्ट कॉम्पिटेंट है जो जहांगीर करामत थे तो उनको बना देना चाहिए, और वो उसको बना दिया। तो ये ज़रूरी भी नहीं होता कि बिल्कुल सीनियर मोस्ट ही बने, लेकिन आपको उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अच्छा एक चीज़ तो बताएं, फिर मैं ज़रा जा रहा हूँ, फिर फारूक साहब से इसी बात पे बात करनी है। जब एक DG ऐसा अपॉइंट होता है, हमारा बड़ा पेक्यूलियर सा एक सेटअप बन गया हुआ है कि फ़ौज का एक सर्विंग ऑफिसर है वो, लेकिन चीफ को नहीं बात कर रहा डायरेक्टली, वो बात कर रहा है वज़ीर आज़म से सिविलियन से, वरना सिविलियन इदारों को सिविलियंस देखते हैं, फ़ौजियों को फ़ौजी देखते हैं। तो DG ऐसा पाकिस्तान में क्या फ़ौज का आदमी होता है PM हाउस के अंदर, या PM हाउस का आदमी होता है वर्दी के अंदर? देखें DGI की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर को होती है, लेकिन उसका इंटरेक्शन विद 3 सर्विस चीफ्स जो है वो बड़ा इंटीमेट होता है। बहुत सी रिपोर्ट्स जो वो करते हैं वो फीड करते हैं तीनों सर्विसेज हेडक्वार्टर को और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी, और वो शेयर भी की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो इसलिए ये आल्दो आर्मी का ऑफिसर होता है, और एक स्टेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने पहले टेन्योर में कहा कि मैं मर्ज़ी का लगाऊंगी, और वो जनरल कल्लू रिटायर्ड थे उनको लगाया, फिर वो काम ज़्यादा देर तक चला नहीं। ये एक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है, ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस। आप देखें कि रीजन में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, हमारे कौमी सलामती के इश्यूज़ क्या हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, आप देखें एक और मैं आपको बात बताऊँ कि सिर्फ एक ओहदा है जिस पे फैसला प्राइम मिनिस्टर को करना होता है, और वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और वो इनवेरिएबली मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म इज़ द लास्ट प्रायोरिटी, और हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकली कौन बंदा सूट करता है। अगर ये नीचे वाले भी इसी तरह इधर हो जाए कि आपकी मर्ज़ी से बंदा ब्रिगेडियर बनेगा या पोस्टिंग मर्ज़ी से होगी, तो ये अदारा भी जैसे हमारी सिविल सर्विस, हमारी मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस की आपकी सर्विस, आपकी रेलवे का, मैं ये पॉइंट लेकर मैं भी आता हूं तक प्रिजर्व। फारूक साहब पहले ये बताएं, बाकी पॉलिटिक्स में बात भी आएंगे, बिकॉज हमारे नज़दीक मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो अपोजिशन में एकदम रूह फूंकी गई है वो इनकी उम्मीदें जागी हैं। पहले आप लोग डराते थे, खुद वज़ीर आज़म बार बार कहते थे हम जितनी सपोर्ट मेरे साथ है कभी ऐसी नहीं हुई, हम एक पेज पे हैं, बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन बिल्कुल मरी हुई थी। उन्होंने सेंस की, ब्लड स्मेल किया, उन्होंने जब उन्होंने देखा कि इस पर आपका एक स्टैंड ऑफ हो गया, ये लटक क्यों रहा है? इतनी क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई है जो आज 16 दिन हो गए हैं। देखिए कोई चीज़ भी स्टॉक मार्केट्स आपकी गिरी हैं, अपोजिशन सड़कों पे आ गई है, स्टॉक एक्सचेंज 850 पॉइंट जो है वो ऊपर चले गई है। दूसरी बुनियादी तौर के ऊपर ये बातें जो हैं वो मीडिया की बातें रह गई हैं, और जो स्पेकुलेशंस हैं वो कुछ लोग हैं वो तज्जिया करते रहते हैं, और जब किसी अपॉइंटमेंट का ना भी मामला हो, जिन्होंने तज्जिए करने हैं, जिनका एक ख़ास टिल्ट है, वो उसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं, और वो ख़ास एंगल से करते हैं, और वो उनकी एंगलिंग बरकरार है, और वही उसको जो है उसके ऊपर जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर जो है अब इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात बाकी नहीं रह गई, और इसके ऊपर तमाम मामला जो हैं वो तय हो चुके हैं। किसी भी वक्त जो है वो नोटिफिकेशन इस हवाले से जो है वो हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि ये उतना ही सेंसिटिव मामला है, और इस बात के ऊपर हमें बात करते वक्त भी जो है वो हम मोहतात करें। आप हर चीज़ पे चाहते हैं बात ना करें, बस आपका जवाब एक ही होता है, ये हसास है बात ना करें, ये नेशनल इंटरेस्ट है बात ना करें। आपसे वो तोशा खाना का पूछते हैं प्रेजेंट्स का, आप कहते हैं जी ये गैर मुल्की ताल्लुकात मुतासर हो जाएंगे। ये तो ना करें, बात करें, क्यों ना करें हम बात ये है ना, वो कहते हसास तो आपने बनाया। कंपेयर एप्पल विद एप्पल ना, आप तोशा खाना कोई और मामला है, ये और मामला है, वो आपने तो नेशनल सिक्योरिटी का बना दिया, फॉरेन अफेयर्स का। नहीं, वो बायलैटरल, आप कहते हैं वो आपके बायलैटरल रिलेशनशिप, हम क्या बात करें, वो आपके बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे आप बात करते हैं, करें भी सही, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन जो बुनियादी तौर के ऊपर मैंने आपको कहा, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है
اور جو اس کے اندر سٹیک ہولڈر انوالوڈ ہیں الٹیمیٹلی وہ ادارہ ہے اور پرائم منسٹر آفس ہے. وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جو ڈیسیژن ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. تو جنرل صاحب نے بھی بات کی, جو اختیار ہے اس حوالے سے وہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا اختیار ہے. خاص طور کے اوپر جو انہوں نے روٹین پروموشنز کی بات کی اس کے اوپر تو اسی طریقے سے ایک ان ریٹن کنونشن ہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں. لیکن جہاں پر ڈی جی آئی والا معاملہ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا اس حوالے سے بڑا کلیئر کٹ ان کا اختیار ہے اور وہ اس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں. اس کے اوپر جتنی مرضی آپ سوال پوچھ لیں, میں جتنے مرضی جوابات دے دوں, الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ چیز جو ہے وہ سیٹلڈ ہے. اب اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے. ٹوٹلی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہی مہنگائی تھی, برا حال تھا, جو تمام اپوزیشن کی باتیں ساری پرانی وہی والی باتیں, وہی سارا ایشو تھا. یہ معاملہ ہوا, سڈنلی پی ڈی ایم ریوائیو ہو گئی, سڑکوں پہ آ گئی. یہ ایک کرائسس ہے تو یہ پی ڈی ایم کے پاس پی ڈی ایم تو 2018 کے الیکشن کے بعد سے سڑک پہ, وہ تو کہتے ہیں نا, وہ آپ کو پتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ اچھا خاصا میں ترقی یافتہ آدمی تھا تو میں جو ہے وہ سڑک پہ آ گیا. تو جب اقتدار سے یہ باہر نکلے تو سڑک پہ ہی آ گئے نا, کیونکہ کرنے کو تو کچھ تھا نہیں. اب بنیادی طور کے پر معاملہ یہ ہے جو آپ کہتے ہیں روح پھونکنے والی بات, وہ تو پچھلے 3 سال سے عدم اعتماد, لانگ مارچز, لانگ مارچ 1, لانگ مارچ 2, استعفوں کی کہانیاں, احتجاج, جلسے, جلوس, جلسیاں, آر پار خوار, یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں. حمداللہ صاحب, اچانک یہ جو اتنا آیا ہے, کیا اس میں اس چیز کا کوئی ایک فیکٹر تھا جس کو دیکھا آپ لوگوں نے کہ یہ کوئی گورنمنٹ کے تعلقات بھی خراب ہے, تو اس ایک پیش پہ کیونکہ لائن آ رہی ہے تو اب ہمیں شاید ایک فیلڈ میں زیادہ موقع مل جائے, اس کا کوئی تھا کہ بالکل ہی ریلیونٹ بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی تائید تو فروخ بھائی نے بھی کی کہ اپوزیشن کی اور پی ڈی ایم کی میں شامل جو جماعتیں ہیں, اس کی تحریک آج کی نہیں ہے. یہ 25-18 کے الیکشن کے فوراً بعد 48 گھنٹے میں ایک فیصلہ اور ایک بیانیہ سامنے آیا. وہ یہ تھا کہ یہ الیکشن ریگلیکشن داندی زدہ الیکشن مطالبہ یہ کہ صاف اور شفاف اور فوراً. آج بھی وہی مطالبہ ہے. اس ملک میں آئین نہیں ہے, اس ملک میں پارلیمنٹ عزم معطل بن چکا ہے, فیصلے آرڈیننس کے ذریعے ہوتے ہیں, اور موجودہ حکومت جیسے ہی جتنی دن گزرتے, آج 3.25 سال 3.5 سال گزر گئے, اس حکومت نے عوام کے لیے کیا ڈیلیور کیا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, اور اس حکومت نے اداروں کو کیسے مضبوط کیا. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال پر, اداروں کو کیسے انہوں نے عدلیہ کو نشانہ بنایا فیض عیسیٰ کی صورت میں, نیب کو نشانہ بنایا انہوں نے, الیکشن کمیشن کو انہوں نے نشانہ بنایا, انہوں نے میڈیا کو نشانہ بنایا, انہوں نے چیف جو آپ نے خود کہا اور جنرل عبدالکریم صاحب نے بھی کہا اس کو متنازع بنایا. ایکسٹینشن دینا ہے نہیں دینا ہے کیسے دینا ہے, 3 بار نوٹیفیکیشن کیا اور 3 بار غلط نوٹیفیکیشن کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ خود بات کر رہے ہیں ڈی جی ایس آئی کے بارے میں. اب آئیے اس بات پر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں, ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. صرف جمعیت علماء اسلام نے اس ملک میں 15 ملین مارچ کیے جس میں لاکھوں لوگ شریک تھے. 14 دن کا آزادی مارچ کیا اور 20 ستمبر 2020 میرا سوال یہ ہے, مجھے بتائیں, پہلے مولانا فضل الرحمان اور بلاول لگتا تھا ایک جنوب میں کھڑا ہوا ہے ایک دوسری طرف کھڑا ہوا ہے, پر 2 دن پہلے جب آپ لوگوں نے سارا یہ اپنی سربراہی کانفرنس سے پہلے آپ نے اناؤنس کیا, ایک ہی دن 2-3 گھنٹوں کے فاصلے کے اوپر بلاول بھی وہی زبان بول رہے تھے, مولانا صاحب بھی وہی زبان بول رہے تھے, ملک بند کریں گے, ہڑتالیں ہوں گی, بالکل ایک پیج پہ نہیں تھے. یہ ایک پیج سے ہٹے ہیں تو آپ سارے ایک پیج پہ آ گئے ہیں. اور سوال دوسرا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے تو یہ احتجاجی تحریکوں کا سلسلہ اناؤنس کرنا تھا سربراہی کانفرنس کے بعد جو میٹنگ تھی, لیکن ایک دن پہلے ان کو کسی دوستوں نے کہا اور انہوں نے ایک دن پہلے اناؤنس کر دیا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. مولانا صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا 28 اگست کو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا, اس سے پہلے بھی سربراہی اجلاس ہوا اسٹیئرنگ کمیٹی کا, میں خود اس میں تھا. سفارشات ہم نے مرتب کی, 28 اگست کو کراچی میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا, یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی. آپ اس پریس کانفرنس کو اٹھا لے, اس میں شہباز شریف بھی لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں, 29 اگست کی کراچی کے جلسے میں شہباز شریف بھی لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں, مولانا صاحب بھی کرتے ہیں. یہ تمام امور جو ابھی ہم لائن میں ہیں ہم کر رہے ہیں, یہ اس وقت بھی تھے. لیکن آج جو ہم عملی طور پر پہلے بھی میدان میں تھے, آج بھی ہم میدان میں ہیں, لیکن اسٹریٹجی کچھ تبدیل ہو گئی.
पहले जलसों की सूरत में था, आज हर ज़िले के हेड क्वार्टर में मुजाहरे और एहतजाजी रैलियाँ, महंगाई आपके सामने, बेरोजगारी आपके सामने, यानी पूरी कौम जिंदा लाश बन चुकी है। 6 अक्टूबर के बाद ही नजर आई है आपको ज़्यादा, 6 अक्टूबर के बाद ही नजर आई है, पहले तो नजर नहीं आई आपको। ये क्या है, ये तहरीक ऐसा नहीं है कि एकदम जोर पकड़ता है, इसमें बीच में ऊंच नीच आई, तातुल आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें जोर भी पकड़ी। तहरीक आप चला रहे हैं, तो ये बताएं, आज कायरा साहब ने बड़ी एक बात की है, जरा कायरा साहब का बयान सुनाएं, उस पर ही बात कर लें। आज अपोजिशन की जमातें जो खुद को पीडीएम कहती है, पीडीएम तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जमातें जो आज इकट्ठी हैं, कल पीडीएम में थी, आज वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलके अदम एतमाद की तहरीक साइन कर चुके हैं। कल हुकूमत आई तो उसका हिस्सा होंगे, उनको कब नोटिस जाता है, उनको कब जवाबदेही होती है, ये हम देखेंगे। उन्होंने वोट लिया बाप पार्टी से, आप लोगों ने उनको पीडीएम में से ही फारिग कर दी कि ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क आप है। खुद भी वोट ले रहे हैं मालिक साहब, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान की सूरत हाल में। इधर हम बाप पार्टी के ख़ुद अपने वज़रा, बाप पार्टी के अरकान असम्बली अपने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान ला चुके हैं, अपने वज़ीर आला के ख़िलाफ़, और अदम इत्मीनान का इज़हार कर चुके हैं। और अपोजिशन के साथ जो जुल्म उन्होंने किए, यानी बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियाँ उन पर चढ़ाई गई, जेल और ताने में डाला गया। अब अगर आज हम अदम इत्मीनान की तहरीक में अपोजिशन में है, हुकूमत का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। गिराने में हम है, लेकिन बनाने में हम नहीं है, वो जाने और उनका काम जाने। इधर तो इन्होंने क्या किया, इधर तो उन्होंने मिल के बाप पार्टी के वोट लेके अपोजिशन लीडर बना, और बाप पार्टी से मिल के चेयरमैन सेनेट को बना दिया, और पीटीआई से मिल के आप कह रहे हैं कि हम गिराएंगे उसकी हुकूमत, दूसरा बाप पार्टी का बंदा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो फिर आप जुड़े क्यों? वो उसकी मर्जी है, जिसको भी वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अब वो कहा किसी ने जुड़ने के लिए उनके साथ? किसको? किसी ने कहा है आप लोगों को? अगर आज कहते हैं बलोचिस्तान में तब्दीली नहीं, फर्क करे, अगर आज जुड़िए, इधर वफाक में MQM और बाप पार्टी मिल के अदम इत्मीनान की तहरीक लाती है, आपके ख्याल में अपोजिशन इमरान खान को बचाने के लिए खड़ी होगी या उनके गिराने में खड़े होंगे? क्या बलोचिस्तान में किसी किस्म का ट्रेलर चेक हो रहा है आपके ख्याल? नहीं, कोई बात नहीं। वो एक बात मुसल्लम है, जिस तरह वफाक में इमरान खान की हुकूमत इलेक्टेड नहीं है, वहाँ जाम कमाल की हुकूमत इलेक्टेड नहीं है। साहब, आप जिस तरह ये सेलेक्टेड कर रहे हैं, जो अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, देखें ये वाली तो इनकी लॉजिक बिल्कुल ही गैर लॉजिकल बात है कि आप जो है वो यहाँ पर शो खाद इशू कर देते हैं, वहाँ पर आप जो है वो गिराने का हिस्सा बनेंगे, हुकूमत में बनाने का हिस्सा नहीं बनेगा, तो फिर आप गिरा क्यों रहे हैं? फिर आपको गिराने की क्या ज़रूरत है? आपके लिए तो नतीजा सिफर बराए सिफर है, यानी कि एक ही जमात का वज़ीर आला जाएगा, दूसरी उसी जमात का वज़ीर आला कोई और आके सामने बैठ जाएगा। आपको तो नहीं पैगाम क्यों मिल रहा? नहीं, दूसरी बुनियादी तौर के ऊपर तो बात यह है कि इनकी अपनी पॉलिसी कोई नहीं है ना। ये आप देखें, इस्तेमाल हो गए पीपल्स पार्टी के हाथों। 84 वोटों वाली जमात थी पीपल्स पार्टी नून लीग के पास, इसी तरीके से JUI के भी वहाँ पर 5-6 वोट जो हैं वो नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद हैं इनके भी। अब इन्होंने अपने 17 वोट है, नहीं असम्बली में बात है, असम्बली में 17 वोट, कौमी असम्बली में, कौमी यहाँ असम्बली में 17 इनके वोट हैं। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर चले गए गिलानी साहब की पॉकेट के अंदर, जिनको नाहल करवाने के अंदर नून आपके भी 15 चले गए। मैं आपके लिए हमें कमर ज़मान कायरा साहब ने ज्वाइन किया, मैं भी आपके साथ एक बात में कर, कायरा साहब ट्रैवल कर रहे हैं, इनके 16 अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं दिया, वो लिस्ट क्यों नहीं देते हैं इलेक्शन कमीशन को? कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आज आपका बयान अभी हमने चलवाया था, जिसमें आपने कहा कि जी अब शो कॉज नोटिस होगा कि नहीं होगा, तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कहा हमने गवर्नमेंट बनाने में शामिल नहीं होना, हमने सिर्फ गवर्नमेंट गिरानी है और उसमें हम शामिल होंगे, इसलिए हमारा ये जो रोल है और पीपल्स पार्टी का रोल, दो मुख्तलिफ चीज़ें जो आपने उनके साथ किया गिलानी साहब के चक्कर में। कौन सा हुकूमत में चली गई थी और पीपल्स पार्टी की वजह से कौन सा हुकूमत को फायदा हो गया था? हाफिज अब्दुल्ला साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगा था वो ये था कि 3 मेंबरान ने पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान किया था, हालांकि हमारे 26 वोट्स थे और हम 20 वोटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन क्वालिफाई करते थे उन वोटों के बगैर, और वो भी अपोजिशन लीडर के लिए थे, वो हुकूमत के लिए नहीं थे।
تو عبداللہ صاحب سے بات تو ان کی ٹھیک ہے، وہ حکومت میں تو نہیں گئی، اپوزیشن میں ہی ہے نا، لیڈر تو اپوزیشن ہے. دیکھیے قاہرہ صاحب میرے لیے محترم ہے، سنجیدہ آدمی ہے. کیا پی ڈی ایم میں وہ شامل تھے یا نہیں؟ کیا پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا یا نہیں کہ اپوزیشن لیڈر کس کا ہوگا؟ کیا آپ نے اس فیصلے سے انحراف کیا یا نہیں؟ کیا آپ نے باپ پارٹی کے 4 ووٹ لے کے اپنے گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا یا نہیں؟ کیا اس میں آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا یا نہیں؟ کیا آپ مریم نواز کے ساتھ جاتی عمرہ میں ناشتے پر بیٹھے تھے؟ ادھر یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن ہوا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنا، ادھر اس کے ساتھ بیٹھ کے اپوزیشن کر رہے ہیں، ادھر اپوزیشن لیڈر بن گئے. کیا آپ کی غلطی سے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ نہیں بنا؟ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سرکار کی پارٹی کی نہیں بنی؟ وہ کیسے بنی؟ وہ 7 اور 8 ووٹ پرت کرے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے اس میں غلط چلے گئے، حیدری صاحب کے اس میں کہاں چلے گئے وہ 7-8 ووٹ؟ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی باپ کے ووٹوں سے چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی ہو، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی ہو، اسی باپ کے ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب بھی ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی کی صورت میں اور پی ٹی آئی دونوں ایک پیج پر ہے. جی قاہرہ صاحب. حافظ صاحب میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیں عرض یہ ہے کہ ہم نے باپ پارٹی سے، بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ نہیں لیے. ہمارے 26 ووٹ، مسلم لیگ کے 26 ووٹ، آپ کے پاس بھی. ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے اور ہمارا حق تھا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ان ووٹوں کی بدولت نہیں بنے تھے گیلانی صاحب. انہوں نے 3 ممبرز نے سائن کیا تھا، درست ہے یہ بات اپنی جگہ، لیکن ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا؟ حافظ صاحب آپ ایک حکومت گرانے جا رہے ہیں، اس میں صرف آپ نہیں باقی لوگ بھی شامل ہیں، اور کل اگر آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے تو اگلی حکومت نہیں بن پائے گی. آپ جو کہہ رہے ہیں اگلی حکومت کا بھی آپ حصہ ہوں گے، کیونکہ جب آپ عدم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی پہ اعتماد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ہم فلاں پہ اعتماد کرتے ہیں. تو یہ تحریک اپنی جگہ. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو ہوا وہ غلط ہوا. ہمارا موقف اس میں اس وقت بھی یہ تھا کہ اس سے نقصان ہوا. گیلانی صاحب کے 7 ووٹوں کا ڈاکہ مارا گیا، ساری دنیا کے سامنے، ساری میڈیا کے سامنے، ساری عدالتوں کے سامنے. وہ ووٹ ہم سے چھینے گئے، وہ الیکشن ہم سے چھینا گیا. وہ تو بالکل غلط ہے. اس کا مطلب جو آپ ہم پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ صحیح غلط ہوئے، ضائع ہوئے. وہ ووٹ ضائع نہیں ہوئے، وہ ووٹ ویلڈ تھے. ان کو غلط طریقے سے کاؤنٹ کرنے کی کوشش، گورنمنٹ نے ایک ڈاکہ مارا ہے، آپ اس ڈاکے کو سرٹیفائی کر رہے ہیں. یہ نہ کریں. ہاں، جو گیلانی صاحب کو ووٹ ملے تھے ان کو بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹوں کی بدولت لیڈر آف اپوزیشن شپ نہیں ملی. اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی وقت بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات بہرحال ایک ہے کہ وہ ایک طریقہ کار نامناسب تھا، اس کا نقصان ہوا اپوزیشن کے. اچھا قاہرہ صاحب ایک چیز بتائیے، جو ڈفرینسز اپنی جگہ ہیں، فرق حبیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ احتجاجی تحریکوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے سیریس ڈفرینسز اتنے ہیں تو کیا مومنٹم بن پائے گا کہ ایک بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہلا سکیں آپ؟ دیکھیے مالک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس تحریک کا لوگوں کے پیٹ کے ساتھ تعلق ہو وہ تحریک رکا نہیں کرتی، کامیاب ہوتی. یہ تحریک عوام کے اپنے جذبات سے اٹھے گی، ہمارے کہنے پہ نہیں. ہاں، اپوزیشن اپنے طور پہ ایک لیڈ فراہم کرے گی، ضرور کرے گی. گورنمنٹ اسی طرح سوچا کرتی ہے. گورنمنٹ کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. وہ آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ تو بڑی دور کی خبریں رکھتے ہیں. جب بی بی شہید کی گورنمنٹ جا رہی تھی، انہیں کہا گیا کہ بی بی وہ لغاری صاحب آپ کی حکومت ختم کرنے والے ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی نہیں، مجھے تو گورنمنٹ نہیں جا رہی. اسی طرح جمالی صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا تھا اور جمالی صاحب سے پوچھا جاتا ہوں کہ نہیں، مجھے تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. حکمرانوں کو اسی طرح محسوس ہوتا ہے، ادروائز چل رہی ہوتی ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اپوزیشن کا اتحاد اور اتفاق ہوتا، جس کو انفارچونیٹلی بڑے نامناسب طریقے سے ختم کیا گیا. اگر وہ اتحاد اتفاق ہوتا تو پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں ہم آسانیاں لا سکتے تھے. اور اگر اپوزیشن لوگوں کی توقع پہ پوری نہ اتری تو یقیناً اپوزیشن سے بھی لوگوں کا اعتماد ہوتا. قاہرہ صاحب ایک آخری سوال مجھے یہ بتائیں، یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر کلیئر ایک کنفیوژن پڑا اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے اور بڑے ایشوز بن گئے، مسٹرسٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ، یہ کتنا بڑا فیکٹر تھا یہ اپوزیشن کا دوبارہ اتنے جذبے سے ریوائیو ہو کے اور سڑکوں کو ہٹ کرنا؟ کیونکہ مہنگائی پہلے بھی بہت تھی،
مس گورننس پہلے بھی تھی, بڑے سوال اٹھتے تھے. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے یہ احتجاجی تحریک کے درمیان میں؟ مالک صاحب یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی کمر پہ جو لاسٹ سٹرا ہوتا ہے نا, یہ موومنٹ مومنٹم اسی طرح رہتا. لوگ تو پہلے ہی تنگ تھے, ہم تو 1 سال پہلے کہہ رہے تھے نا جب پی ڈی ایم بنی کہ حکومت کو جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے بڑے حالات تنگ کر دیے. اس 1 سال کے بعد سوا سال میں جتنے اور غلط فیصلے کر کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے نیب کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے اب ISI کے ساتھ کیا کیا, اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, جو لوگوں کی زندگی میں تلخیاں سختیاں ہیں, جو خارجہ پالیسی کے فیلیئرز ہیں, وہ اس بات کے متقاضی ہیں. اور آج میں نہیں کہہ رہا کیا ایکسپشنل مہنگائی نہیں ہوئی, کیا ٹھیک ہے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک straw that broke the camel's back, یہ تھا وہ. دیکھیں نا, بہت سارے غلط فیصلوں کے بعد یہ فیصلے چلتے ہیں جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے لے کے, اس کے بعد جو 2 ممبران کا تقرر کیا گیا جو الیکشن کمیشن میں, ان کا جس طریقے سے تقرر ہوا وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی آئینی انحراف ہوا. الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے ان کو لینے سے انکار کیا. اس کے بعد جس طرح نیب کا حشر ہوا, پھر چیئرمین جو الیکشن کمیشن ہے, چیف الیکشن کمیشن, ان کے ساتھ جو لڑائی شروع ہوئی, پھر اس کے بعد اور وہ بھی جاری ہے, پھر یہ ہوا. تو یہ ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز تو بہرحال بہت سارے کرائسس کھڑے کیے. تو یہ گورنمنٹ کو لوگ بھی اس سے پہلے لوگ لیوریج دیتے رہے, اب لوگ بھی تنگ ہو گئے, اپوزیشن بھی بہرحال اب مجبور ہے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے قائد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. فروخ آپ باتیں سن رہے ہیں, یہ جس کو آپ ڈسمس کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں بات نہ کریں, احساس معلومہ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے یہ اس تمام ماحول کو فردر آگے چلانے کا. دیکھیں, میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ اس حوالے سے جو ہے وہ کر لیں گے, ان کی رسپانسبلٹی ہے, جن کا اختیار ہے وہ اس حوالے سے کافی سینسٹائز بھی ہیں اور اس حوالے سے ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ معلومات بھی ہیں. لیکن جو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن تو ایک دوسرے کی اپوزیشن بنی ہوئی ہے نا. جب آپ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہنا شروع ہو جائیں, ایک طرف آپ دیکھیں کہ آپ جا کر کتنی انسرٹینٹی ہے, کتنا ڈسٹرسٹ ہے کہ آپ ایک طرف جا کے جیو بھٹو کے نعرے لگاتی ہیں جا کے وہاں پر ان کے مزار کے اوپر جا کر گھڑی خدا بخش کے اندر, دوسری جانب آپ جلسے پہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول آپ نے اور میں نے لڑنا نہیں ہے, اور اگلے ہی روز آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہاں پر ایک اور سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے. تو آپس میں ان کے پاس ڈسٹرسٹ بہت ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے, کیونکہ یہ سلیکٹ ہو کے آتے رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے سلیکٹڈ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کو پتہ ہے یہ سلیکٹڈ رہے ہیں, تو یہ لہٰذا ان کی نظر جو ہے وہ ہمیشہ اسی شیلف کے اوپر ہوتی ہے جہاں پر ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر ہم نے سلیکٹ ہو کے پہنچنا ہے. اس وجہ سے وہ سلیکشن کی لڑائی ہے آپس میں, اس کے اوپر ایک دوسرے کو تانے بازی دے رہے ہیں, کرتے رہیں. ہم تو پہلے بھی ہماری ایجیٹیشن بھی ہم نے سولو کی تھی, ہم نے تو کسی کو ساتھ نہیں ملایا تھا. ہمارے پاس جو ہے وہ جو جس نے کرپشن کی تھی اس کو ہم نے اپنے ٹارگٹ کے اوپر رکھا. ہم تو آج بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اتحادیوں کے ساتھ اسی طریقے آپ بھی تو, لیکن آپ کی قیادت بھی تو کنٹینر سے اتر کے جا کے ملاقاتیں کرتی تھی F6 اور F7 میں, ایسی بات تو نہیں ہے اکیلے آپ بھی اتنے اکیلے نہیں تھے, یہ بھی اتنے اکیلے نہیں ہیں. نہیں, ہم نے کچھ چھپ کے کی تھی ساری ببانگے دوہل سب کے سامنے. تو شیخ رشید طاہر القادری کسی گٹی میں نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہم اکیلے تھے, آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے. سب کے سامنے ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات کا جو آؤٹ کم بھی تھا وہ بھی ہم اپنی پوزیشن کے اوپر قائم تھے. شیخ رشید اور طاہر القادری صاحب 126 دن کے مالک صاحب اپنے دھرنے کے اوپر قائم تھے, اور وہ دھرنا ہم نے ختم کیا APS کے واقعے کے بعد. شیخ رشید اور طاہر القادری صاحب ہمیشہ سے ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے کہ ان کے اداروں سے بڑے خاص تعلقات ہیں. نہیں, میں پارلیمنٹ آپ کے وہ الائنس اتنی بات نہیں ہے. سن لیں نا, میں جو قادری صاحب ہیں قابل احترام ہیں, وہ بھی حصہ تھے, لیکن ان کا ایجنڈا تھا ماڈل ٹاؤن, اسی لیے فیض صاحب اتنے آپ کو پسند ہے. ماڈل ٹاؤن ان کا ایجنڈا تھا, ماڈل ٹاؤن. اور شیخ رشید صاحب ہمارے اتحادی ہیں, جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, آج بھی ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ قائم ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی اس انداز سے پیش کرنا کوئی کرائسس نہیں ہے, مہنگائی کا, بیڈ گورننس کا. دیکھیں بنیادی ابھی رپورٹس میں دیکھ رہا تھا, نہیں اس میں مالک صاحب جو ایشوز ہیں اس کا اپوزیشن سے کیا تعلق ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کیا اس اپوزیشن نے کبھی کوئی لانگ مارچ کیا ہے, کیا انہوں نے, مجھے آپ بتائیں. یہ تو ہر بار اقتدار کا اور بھی کہ مہنگائی کا برا حال ہے, لوگوں کا تباہ ہو گیا. نہیں, ایک منٹ,
یہ مہنگائی جو 2 کروڑ بندے خطے غربت سے اور نیچے ایڈ ہو گئے. نہیں اس طرح بات نہ کریں. 2 کروڑ خطے غربت سے نیچے ہو گئے. جو بنیادی طور کے اوپر آپ یہ بتائیں کہ 5 سال حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, بدترین لوڈ شیڈنگ تھی, آٹے کا بحران تھا, گیس کا بحران تھا, کرپشن عروج کے اوپر تھی. مولانا صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کولیشن پارٹنر تھے. کتنے لانگ مارچز کیے نواز شریف نے ان کے خلاف, یا نون لیگ کے 5 سالہ دورے حکومت میں پیپلز پارٹی نے کتنے کیے؟ آپ 2-3 لوگ سائیڈ میں نکال دیں, آپ کی 50 کی کیبنٹ گن لیں تو کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی پی ایم ایل این کا وہ علیحدہ بات نہیں ہے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی کے ڈیفینڈ کرتے تھے, یہی پی ایم ایل این کے تھے, وہ آج آپ کے ہیں تو دھل کے. بات نہیں فالو کرنے میری. میں کہہ رہا ہوں رزاق داؤد صاحب کہاں کا نہیں رہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں, کہاں نہیں رہے. سن لیں رزاق داؤد تو چلے ایک بزنس مین کیوں ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے. ذرا سن تو لینا, میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے ساتھ جڑ جائے وہ ٹھیک ہے. نہیں مالک صاحب, میں آپ کو پولیٹیکل ایشوز پہ بات کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو آج ان کو ایشو نظر آ رہا ہے مہنگائی کا, کیا پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی نہیں ہو رئی تھی؟ کیا نون لیگ کے دور میں مہنگائی نہیں ہو رہی تھی؟ میرا تو خیال ہے ان کو سارے ایشوز 6 اکتوبر کے بعد نظر آ رہے ہیں, پہلے نہیں نظر آ رہے تھے. میرا تو اپنا نظریہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کی نظر پہلے خراب تھی؟ یہ جو پہلے 3 سال سے احتجاج کر رہے تھے, ہوا میں تیر مار رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس وقت بھی یہ ایشوز بیان کرتے تھے. آج کو نیا ایشو بیان کیا ہے. جنرل صاحب میں تھوڑا سا موو کر رہا ہوں سبجیکٹ بٹوین سبجیکٹ, بیکاز بڑے تینوں انٹرسٹنگ لوگ میرے پاس ہیں, آپ بھی آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو ایشو ہے, ابھی کائرہ صاحب کی بات سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ ایشو میٹر کرتا ہے اور یہ پولیٹکس سے میٹر کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں کاروبار میں بھی میٹر کرتا ہے. جب یہ 6 اکتوبر کے بعد 3 باری جو سٹاک مارکیٹ 900 پوائنٹ, 750 پوائنٹ, بلینز آف ڈالرز وائپ آؤٹ ہو گئے سٹاک مارکیٹ سے, یہ ہوا میں نہیں ہوئے. یہ ٹینشن ابھی بھی بہت ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے اسلام آباد میں سے کیا بات چیت چل رہی ہے آج بھی ایز وی اسپیک. یہ معاملہ فاروق ٹھیک ہیں, وہ گورنمنٹ کے اسٹیٹ منسٹر ہیں, انہوں نے تو اس کو ڈاؤن پلے کرنا ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ابھی بھی چل رہا ہے, بہت سے ایشوز ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, میں انڈیا کا سیٹ اپ دیکھ رہا تھا. انڈیا میں اس قسم کی کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. انڈیا میں تو انفیکٹ ملٹری سیکرٹری بھی نہیں ہوتا پرائم منسٹر کے پاس, ان کا ٹوٹل سیٹ اپ اور ہے. ہمارے یہاں پہ نظام کیوں ابھی تک یہ چل رہا ہے کہ ایک پرٹیکولر جنرل صرف پی ایم اپوائنٹ کریں گے, وہ پی ایم کو اپوائنٹ کرے گا. اگر آرمی چیف سبارڈینیٹ ہے ٹو دا پرائم منسٹر تو وہ کافی نہیں ہے. انہوں نے جو کرنا ہے پرائم منسٹر کو حکم دے, وہ نیچے پاس آن کریں گے. یہ درمیان میں جرنیل لٹکانے کی لاجک کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ اب ہمارے آئین کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سسٹم ہے جو بڑا ٹھیک اپنے طور پہ چلتا ہے, اور اس کے اندر سروس ہیڈ کوارٹرز جو ہیں ان کی ایک اپنا ڈسپلن ہے, اپنا ایک پروموشن سسٹم ہے. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. جب 71 کا ڈیبیکل ہوا, 73 کے اندر جو اتنی پاورز گئیں پی ایم آفس میں, اپوائنٹمنٹ, پروموشنز وغیرہ, یہ 71 کے ڈیبیکل کی وجہ سے ہوئیں, اور سمجھ آتی ہے پھر کچھ چیزیں واپس بھی ہو گئیں. میں سب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر باری بڑی ٹینشن ہوتی ہے پاکستان میں, کون ڈی جی ایس آئی بنے گا, کون نہیں بنے گا. جی ڈی جی ایس آئی, جی جنرل پاشا نے کس سے کیا بات کر دی, فلانے جنرل نے کس سے کیا بات کر دی, وہ نوید مختار آئے تو جی ان کی ان سے رشتہ داری ہے, تو یہ وہ بیچارے بیچ میں رگڑے گئے. کیا پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سسٹم ہی تھوڑا سا ری ٹویک کر دیا جائے؟ آئی بی ہے سویلین ایجنسی, وہ سویلین کو رپورٹ کر رہی ہے. یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے. تو یہ کیا یہ وقت آ گیا کہ اس پورے سسٹم کو بھی دیکھا جائے اور اپنے اپنے خانوں میں ڈال دیں تاکہ یہ ایشو ہی نہ رہے؟ دیکھیں, اس کے دو آسپیکٹ ہیں نا. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو آئی ایس آئی کا سیٹ اپ ہے, یہ دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے. یہ اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ اللہ کے کرم سے انہوں نے اپنے طور کے اوپر ان کا ایک بڑا پروفیشنلزم ہے. ابھی اس کی جو 2 جہتیں ہیں, وہ ایک ہے اپائنٹمنٹ آف ڈی جی آئی ایس آئی, اینڈ نمبر 2 از کہ ہاؤ دی گورنمنٹ یوٹیلائزز ڈی جی آئی ایس آئی کو. اپائنٹمنٹ کے اوپر کبھی کوئی شور نہیں ہوا. ماضی میں آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کون, وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی جاتی ہے اس کے مطابق ایک افسر آ جاتا ہے, سروس چیف آ کے سمجھا دیتے پرائم منسٹر کو کہ ان حالات میں, خطے کے حالات میں, بین الاقوامی حالات کے اندر, اور ہماری جو اور بہت سی چیزیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے میں بیسٹ افسر ہمارے پاس یہ ہے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی باری کیوں فرق پڑا تھا؟ آپ تو تب وہاں تھے, تو بے نظیر بھٹو نے کیوں انسسٹ کیا تھا؟ دیکھیں, بے نظیر جی اس میں بھی میرے خیال میں وہ غلط فیصلہ تھا.
پرائم منسٹر نے اپنے طور پہ ایک چیز کرنے کی کوشش کی. دیکھیں بہت فوج کا جو حاضر لیفٹیننٹ نہیں جنرل کیوں ہوتا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی تاریخ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ظاہر ہے آپ اس وقت وٹنس تھے تمام چیزوں کو. اس وقت یہ ایشو بنا کیوں چاہا؟ کوئی بات تو ہوئی ہوگی نا جس پہ پرائم منسٹر نے سوچا ہوگا نہیں مجھے ایڈوائس صحیح نہیں آ رہی, یا واٹ ایور دا ریزن, یا کوئی مسٹرسٹ ہوگا جی ایچ کیو کا ان کا, کسی بات سے سوچا ہوگا نا کہ میں اپنا لے کے آؤں گی. یہ جو جنرل کلو ریٹائرڈ تھے, اللہ انہیں بخشے, وہ فوت ہو گئے. وہ ہمارے فوج کے تو بڑے مانے ہوئے جنرل تھے, لیکن جب ایک بندہ ریٹائر, اور یہ پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کے فرسٹ ٹینیور میں ہوا 80s میں اس وقت نہیں تھا, میں ان کے ساتھ سیکنڈ ٹینیور میں تھا. تو غالباً ان کو غلط کسی نے اسی طرح ایڈوائس کی ہوگی, جیسے ابھی پرائم منسٹر کے کانوں میں لوگ ڈال رہے ہیں کہ آپ بلائیں, آپ انٹرویو کریں, آپ کا یہ اتھارٹی ہے. یہ ایگو کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو آپ بار بار کویشچن کر رہے ہیں نا کہ یہ 6 اکتوبر کے بعد اپوزیشن ایکٹیویٹ کیوں ہوگی, آنیسٹ ٹو گاڈ اس کا اس چیز سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے اور افسوس ہے کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں اس طرح ان کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے یاداروں کو. یہ اب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پس چلمن یہ طے ہو جائے اور چلا جائے. آج کا جو ایشو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ڈالر کی جو ویلیو ہے 174 روپیز, وہ پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھی. پیٹرول کی قیمت جو 138 کے اوپر آ رہا ہے لیٹر, وہ ہے آج کا ایشو جس کی وجہ سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور دیٹ از دی ریزن کہ وہ ہے. اور پھر یہ ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری قوم کا ایشو ہے, یہ لوگوں کے پیٹ کا ایشو ہے, جو بیکاز دے نو کہ ابھی آگے سروائیول مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے ایشو کو پیری نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ یہ ایشو جو ڈی جی آئی سائی والا ہے یہ ابھی بھی ختم ہو جانا چاہیے. پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرے کہ فوری طور کے اوپر بیٹھ کے چیف کے ساتھ اور آپ اس کو طے کر لیں اور یہ آگے چلے. اللہ کا کرم ہے, افواج پاکستان جو آپ کو بندے ریکمینڈ کرتی ہے وہ موسٹ سوٹیبل ہوتے ہیں, اور آپ کا وہ چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے, وہ آگے چلتے رہتے ہیں. تو اس کو بھی کنٹروورشل نہ بنایا جائے اور اس کے اوپر کوئی سیاست بھی نہ کی جائے. لیکن یہ جو پرائس ہائیک ہوئی ہے, جی پرائم منسٹر کا کیا, جی آپ کچھ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کا کیا, چلیں آپ کی بات ہوگی. یہ ٹاپ پرائیورٹی آئٹم نہیں ہے پرائم منسٹر کا, ختم کریں اس بات کو. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ پرائم منسٹر کی جو ہے وہ ملاقات بھی ہو چکی, اور یہ کسی بھی وقت جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے, کل پرسوں کچھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ایسی بات ہے نہیں گئی کہ اس کو ہم اتنا پرلونگ کر کے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں. 7-8 اکتوبر سے یہی ہوتا ہے, جو بھی آپ کا وزیر آتا ہے وہ کہتا ہے بس کسی بھی وقت طے ہو گئی نا چیزیں. جب چیزیں طے ہو جائیں, کوئی ایسا معاملہ باقی رہ نہیں گیا, تو اس کا میرے خیال میں جو ڈیو پروسیس ہے. جنرل صاحب مجھے ایک کوئک جواب دیجیے گا, میں نے بریک لینی ہے. اگر وہی جنرل صاحب اپوائنٹ ہو جاتے ہیں جن کی پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, یا اگر تو پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ جی دیکھیں پرائم منسٹر نے اتنا لٹکایا کیوں, نیڈلیسلی ہوا. لیکن اگر چینج ہوتا ہے کینڈیڈیٹ, تو کیا اس کا کوئی اثر ہوگا کرنٹ آرمی لیڈرشپ پہ کہ ان کی ججمنٹ سیکنڈ گیس ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے بیہاف پہ وائز ڈیسیژن یہ ہوگا کہ وہ ریکنسائل کریں, اور جو آرمی نے ریکمینڈ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بھیجا ہے اور جس کا آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا ہے اور جس کی جگہ بھی بندے پوسٹ ہو گئے, یہ ٹوٹل چین ہے جن کے لوگوں نے موو کرنا ہے. آئی تھنک اس کے اوپر ریکنسائل کرنا چاہیے, وہی بندہ آنا چاہیے. یہ ایک غلط سٹیپ اٹھا اور اس کے اوپر اس کو ہم نے ایک ایشو بنا دیا, باہر آ گیا, یہ نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ اس بندے کو جو آرمی نے ریکمینڈ کیا چینج کرتے ہیں, تو پھر جس کو اپائنٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی دیکھیں وہ ایک آئے گا کہ شاید یہ سوٹیبل نہیں تھا. حالانکہ جو لیفٹیننٹ جنرل جس کی 38-40 سال سروس ہوگی, جس نے افواج پاکستان میں ISSB سے لے کے ابھی تک ٹائم گزارا اور اس کو سوٹیبل سمجھا گیا, پرائم منسٹر ایک انٹرویو میں بیٹھ کے بات کر کے کہتے ہیں نہیں یہ بندہ نہیں یہ بندہ, تو پرائم منسٹر کے پاس ہی از ناٹ ایکوپڈ ریئلی ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹریکیسیز, یہ جو ریجنل اور گلوبل پالیٹکس کی ہیں یا انٹر سروسز کی اسٹریٹجک انٹیلیجنس کے جو ایشوز ہیں, وہ اس کے لیے سوٹیبل بندہ ان کو دیا جائے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ اسی کے اوپر ریکنسائل کرنا چاہیے. دیٹ ول بی دی بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک, مجھے آپ بریک لینی, بریک کے بعد آ کے میں نے آپ دونوں سے ایک سوال کرنا ہے. آپ سے میں یہ پوچھتے ہیں کہ کل تک یہ سارے لوگ یہ کیڑے نکالتے تھے, فوج میں یہ مسئلہ ہے, فوج میں یہ مسئلہ ہے. آج ان کو سب سے زیادہ فکر انہی کی ہے. میاں صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ اس طرح ہو,
یہ لوگ بھی چاہتے ہیں، یہ لوگ بھی جو سے JUI بھی سارے، یہ لوگ بھی سارے، ان سب کا رویہ بدل گیا انسٹیٹیوشن کے بارے میں. تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ یہ واقعی ایک پرنسپلڈ ہے کہ سیاسی منافقت ہے. دونوں سے بات کروں گا یہ اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. حافظ صاحب کل تک یہی برائی، الیکشن بھی انہوں نے چوری کر دیے، عمران خان کو سلیکٹ بھی کروا دیا، یہ وہ. آج سب سے زیادہ آپ کو ہی فکر پڑی ہوئی ہے، ہمدردی ہے، یہ وہ، بیکاز آپ کو لگیں گے جھگڑے ہو گئے. یہ سیاسی منافقت نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی بیانیہ کیا ہے. جس ادارے کو اپوزیشن نے ان کے حدودی اختیارات کا تعین کیا ہے وہ ادارہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہا ہے سیاسی امور میں تو ہم نے ان کو تنقید کیا ہے، ان پر کریٹیسائز کیا ہے. اگر ایگزیکٹو جو برائے نام ایگزیکٹو ہے وہ ایک ادارے پہ حملہ آور ہوتا ہے، جیسے الیکشن کمیشن پہ، ہم الیکشن کمیشن پہ اعتراض تھا ہمارا، ہم کیوں ان کے ڈیفنس میں آ گئے؟ آپ کو یہ حق ہم نہیں دیتے ہیں کہ تم عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا. کیوں آپ کو قاضی فیض شاہ کی شکل پسند نہیں ہے؟ آپ الیکشن کمیشن کو وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم اس کو اگر اجازت نہیں دیتے ہیں، آپ کو بھی آئین اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی ادارے کو آپ کریٹیسائز کریں یا اس کو پاک پتن کا DPO بنائیں، یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. آپ کو کوئی منافقت لگتی ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ہم تو ان کو اس وقت بھی یہ سمجھاتے تھے، چلیں اگر اچھی بات ہے، اب ان کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ہم تو ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ اداروں کا جو ہے وہ احترام کریں. ہر ادارے کا ایک اپنا آئینی کردار ہے اور وہ ادارے کو آپ اپنی سیاست میں ملوث نہ کریں. اور اس وقت جو ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اب اگر ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر اب ان سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کیا یہ اس وقت ٹھیک تھے یا غلط تھے، یا یہ اب ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ ان کا کیا ایجنڈا ہے، کیا یہ بات سوچ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ان کی سطح کے اوپر ہمیشہ جو کنفیوژن رہی ہے. یہ ہمیشہ اپنی ذاتی سلامتی کے لیے کسی بھی ادارے کو جو ہے اس کا نشانہ بنا سکتے ہیں. ابھی الیکشن کمیشن کی بات بار بار ہو رہی تھی، اسی الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب گئے الیکشن کمیشن کے باہر، انہوں نے کہا آپ دھاندلی میں ملوث ہیں. تقریر وہاں پر کر کے آئے اس حوالے سے جا کے. اسی طریقے سے اداروں کے بارے میں یہ بات کرتے رہے، کیونکہ انہی کی یہ باتیں جا کر پھر ہیڈ لائنز کے طور کے اوپر پلے ہوتی ہیں. ہندوستان پلے کرتا ہے، عالمی سطح کے اوپر ان کو ابھارتا ہے، جس کا نقصان جو ہے میرا وقت ختم ہو گیا. تمام لوگوں کا بہت شکریہ. جی میں سب باقی باتیں، ہمارے ملک میں سول ملٹری ایشوز کے اوپر بات کرنا بڑا حساس سمجھا جاتا ہے اور بڑے دھیان سے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. لیکن چاہے گورنمنٹ مانے یا نہ مانے، چاہے اپوزیشن مانے، حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن نے بھی اس لیے حوصلہ میرے نزدیک پکڑا ہے کیونکہ ان کو لگا کہ ان کا گیپ آ گیا ہے ٹرسٹ کا. گورنمنٹ کی مجبوری یہ ہے کہ اس پہ کھل کے سارے بات کر نہیں سکتے، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ جتنے دن یہ معاملہ لٹکے گا اتنی ہی کنفیوژن پھیلے گی، اتنی سینسٹیوٹی ہوگی. اینڈ وی ہوپ کہ جو بات فاروق حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی بھی نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لیا جائے تاکہ یہ ایشو ایک طرف ریسٹ ہو جائے. ورنہ اسلام آباد میں بھی اسپیکولیشنز چلیں گی، سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلیں گی اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ جو اتنی ہوائی باتیں نہیں ہیں. سو وی ہوپ کہ یہ چیز ہو تاکہ ملک میں کچھ تو سینس آف نارملسی آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.